بہت سے معاملوں میں ہم لوگ بے اختیار ہیں۔ تمہارے دادا کا یہ فیصلہ احمد کو بھی پسند نہیں تھا، مگر تمہارے پاپا کو ایک اور شادی پر اعتراض نہیں تھا کہ ایک وارث کی خواہش ان جاگیرداروں کو ہمیشہ رہتی ہے۔ انہیں اعتراض گل بخش سے شادی پر تھا، شاید اس لیے کہ یہ ان پڑھ ہے۔ مائلہ نے انگریزی میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ ان دونوں نے بے دلی سے کھانا کھایا، پھر اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئیں۔ نور کو دادا دادی کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ گل بخش سے پاپا اتنے بڑے تھے، ان کے خاندان میں بے جوڑ شادیوں کا ازل سے رواج تھا۔ ممی اور گل بخش کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ممی جیسی حسین اور پڑھی لکھی لڑکی، فرفر انگریزی بولنے والی، خوبصورت رنگ رنگ کی ساڑیوں میں ملبوس عورت کا گل بخش سے مقابلہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ مگر گل بخش نے ان 2 سالوں میں اس تیزی سے ممی کی طرح رنگ ڈھنگ اپنائے تھے کہ ہاسٹل سے آ کر نور اور شانی حیران رہ گئیں۔ مائلہ ان دنوں ملک سے باہر تھی۔ ان کی ملاقات رات کے کھانے پر گل بخش سے ہوئی تھی۔ وہ اس وقت جدید انداز کے کاٹن کے سوٹ میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں اس نے پاپا کے 2 بیٹوں کو جنم دے کر ازبک ہاؤس میں اپنی حیثیت کو منوا لیا تھا۔ 2 لڑکوں کی ماں بن کر یہ پہاڑی لڑکی پورے ازبک ہاؤس کی حکمران دکھائی دینے لگی تھی۔ احمد صاحب ان دنوں ملک سے باہر گئے تھے۔ ولی اور سمیم واپس آ چکے تھے۔ ان کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور دونوں ہی کسی غیر ملکی فرم سے منسلک ہو چکے تھے۔ اب وہ دونوں علیحدہ فلیٹ میں رہتے تھے۔ نور لان میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفر نامہ تھا۔ اس نے یہ سفر نامہ کئی مرتبہ پڑھا تھا۔ وہ اس قید میں تھی، اسے ازبک ہاؤس اور بیکن ہاؤس کے علاوہ کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بقول دادی کے وہ دونوں بڑی ہو چکی تھی، ان دونوں کو اسکول سے ہٹوا لینا چاہیے، مگر پاپا نے دادی کی اس خواہش کو پورا نہیں کیا۔ وہ دونوں اب اے لیول کر رہی تھی۔ گل بخش کے 6 عدد بہن بھائی پورے گھر میں شور مچائے رکھتے تھے۔ شانی بہت غصہ کرتی، پھر زبردستی نور کی توجہ بھی اس مسئلے کی طرف کرواتی۔ نور خود بھی حیران تھی۔ ممی کے 2 بھائی بھی تو تھے، مگر وہ ایسے نہیں تھے، بہت سلجھے ہوئے شائستہ مزاج تھے۔ خصوصاً ولی میں بہت سی خوبیاں تھی۔ وہ بہت نفیس مزاج کا تھا۔ اس کا دھیمے پر اثر لہجے میں بولنا نور کو بہت پسند تھا۔ میں ولی کو کیوں سوچ رہی ہوں؟ نور نے حیرانی سے خود کلامی کی۔ نور جلدی سے کتاب اٹھائے اندر کی طرف بھاگی۔ یہ لو، بات کرو۔ شانی نے اس کے ہاتھ میں ریسیور تھمایا۔ کس کا فون ہے؟ اس نے اشارے سے پوچھا۔ ممی کا۔ شانی میگزین اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ممی کو بہت مس کرتی تھی۔ ممی آپ کب آئیں گی؟ وہ تیسری مرتبہ پھر پوچھ رہی تھی۔ کچھ دنوں تک۔ ممی کچھ الجھی سی تھی۔ ممی ہم دونوں آپ کو بہت مس کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں محبت تھی، احترام تھا۔ میں جلد آؤں گی، ممی نے اس کو کہا۔ تم دونوں اپنا خیال رکھنا۔ دیکھو، گل بخش سے الجھنے کی ضرورت نہیں، ممی تاکید کر رہی تھی۔ پاپا کب آتے ہیں؟ ممی، پاپا کسی کے لیے بھی اپنی روٹین چینج نہیں کر سکتے۔ نور نے ممی کو تسلی دی۔ دوسری طرف ممی شاید چھپ گئی۔ تبھی گل بخش اسنان کو اٹھائے چلی آئی۔ تمہارے پاپا کا فون آنے والا ہے، فون رکھو، انہوں نے ضروری بات کرنی ہے۔ نور ریسیور پٹک کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ شام کو اسنان کو لے کر شانی کالونی کی سڑکوں پر نکل گئی۔ نور نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ خرگوش کے خالی پنجرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس پنجرے میں اب اسمر کے آسٹریلین طوطے چہک رہے تھے۔ کچھ دور گل بخش کی بکری کے بہت خوبصورت سفید بچے گھاس پر منہ مار رہے تھے۔ یہ بچے گل بخش اسنان کی پیدائش کے بعد لائی تھی۔ اسے اپنی اس بکری کے بچوں سے بہت پیار تھا۔ احمد صاحب نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ نہ جانے کیوں نور کا دل اداس ہو گیا۔
پاپا نے مجھ سے کہا تھا یہ گھر ہے، زو نہیں، اور اب پاپا کو اس گھر میں موجود یہ نظر نہیں آتے۔ گلبرگ نہ جانے کہاں سے برآمد ہو گئی اور کہنے لگی، ایسے نخرے صرف شوہر اٹھا سکتے ہیں۔ تم بھی اس وقت کا انتظار کرو جب تم دلہن بنو گی۔ لفظ دلہن کس قدر پیارا سا احساس تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اب تک کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے سوچنے کے لیے وقت ہی کہاں ملتا تھا۔ وہ سفر نامے پڑھتی تھی، کوکنگ کرتی تھی، سلائی کرتی تھی، کورس کی کتابیں پڑھتی تھی، چھوٹے بھائیوں کو نئے نئے گیم سکھاتی، سائیکلنگ کرواتی، سٹوریز سناتی، مزے مزے کی ڈشز بنا کر کھلاتی۔ گلبرگ حیران ہو کر نور کو دیکھتی رہتی کہ اتنا کچھ بنانا آتا ہے۔ گلبرگ کبھی کبھی حیرت سے اسے دیکھتی اور کہتی، کاش میں تمہارے جیسی بااعتماد اور بولڈ ہوتی۔ فرفر انگریزی بولتی، انگریزی کھانے بناتی، میرے ہاتھ میں بھی تمہارے جیسا ذائقہ ہوتا۔ پھر تمہارے پاپا میری تعریف کرتے، میری کوکنگ کو سراہتے۔ انہیں مائلہ کم یاد آتی، بیچاری شوہر پرست عورت، اس کی صرف اتنی محدود سی خواہش ہے۔ نور حیرانی سے سوچتی، اس وقت اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ محدود خواہش نہیں تھی، دراصل اسی ایک خواہش کے ساتھ عورت کی پوری زندگی جڑی ہوئی تھی۔ نور، کسی نے بہت نرمی سے اسے پکارا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ولی بھائی، آپ کب آئے؟ 23 سال پہلے۔ ولی اطمینان سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ ازبک ہاؤس کب آئے ہیں؟ ابھی۔ تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھ جاؤ، ولی نے نرمی سے کہا۔ آپ کے کہنے پر نہیں، اپنی مرضی سے بیٹھ رہی ہوں۔ اسے اپنی ناک بڑی عزیز تھی۔ ولی ہنس دیا، بالکل نہیں بدلی، ویسی ہی ہو جیسی میں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ نور کو دیکھ رہا تھا، اس کے ریشمی سیاہ بال، کالی رات کی مانند نم سی آنکھیں جن میں ذہانت جگمگا رہی تھی۔ وہ تو سراپا گلاب تھی۔ نور بہت چھوٹی تھی جب وہ وسیع ریز محل نما ازبک ہاؤس میں آیا تھا۔ وہ اسے بہت پیاری لگتی تھی، بہت اپنی سی، مگر دل کے ہزار چاہنے کے باوجود وہ نور کے قریب نہیں ہو سکا تھا اور وہ اپنی دنیا میں گم رہتی تھی۔ وہ پاپ کارن اور چپس کھانے کی شوقین تھی۔ ولی ڈھیر پاپ کارن کے لفافے لا کر کیبنٹ میں رکھ دیتا تھا، غیر محسوس طریقے سے اس کی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں ولی بھائی؟ ولی چونکا۔ آپا کا فون آیا ہے، وہ مائلہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تقریباً روز ہی بات ہوتی ہے۔ آپی مجھے فلیگ بنا کر دو۔ اس کے ہاتھ میں ڈرائنگ بک تھی۔ ہائے اسمر، آپ تو اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ ولی نے اسمر سے ہاتھ ملایا۔ نور کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ اپنی بہن کی سوکن کے بیٹے کو کس طرح پیار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی حیرت ولی سے چھپی نہیں رہ سکی۔ کبھی تو وہ دھیمے لہجے میں مسکرانے لگا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، معصوم، انجان۔ اس نے اسمر کے گال پر پیار کیا۔ وہ گلبرگ سے بھی ملا تھا، پھر لنچ کیے بغیر چلا گیا۔ حالانکہ گلبرگ نے ولی کو بہت روکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد نور افسردہ ہو گئی۔ نور کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں مائلہ واپس چلی آئی۔ ممی پہلے سے زیادہ سمارٹ ہو چکی تھی۔ وہ پہلے بھی زیادہ نہیں بولتی تھی، اب تو بالکل خاموش ہو چکی تھی، زیادہ تر اپنے بیڈ روم میں رہتی۔ ازبک ہاؤس میں تو گلبرگ چہکتی تھی۔ اس نے اب پہاڑی لباس پہننا ترک کر دیا تھا۔ وہ ریشمی نفیس شفون کی ساڑیاں پہنتی تھی، بوتیک سے اسٹائلش سوٹ منگواتی۔ ٹی وی دیکھ کر اسے میک اپ کرنے کا سلیقہ بھی آ گیا تھا۔ انہی دنوں ایک بار پھر گھر میں کچھ غیر معمولی سی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ دادی آمد کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیا اور انوکھا ضرور ہوتا تھا۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ شانی رو رہی تھی۔ اس کے مسلسل آنسوؤں نے نور کو چڑھا دیا تھا۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ نور نے پوچھا۔ ممی جا رہی ہیں، اس نے بتایا۔
کہاں؟ نور اچھل پڑی۔ ابھی 2 ہفتے پہلے تو وہ آئی تھی۔ واپس برلن؟ شانی نے ناک رگڑی۔ مگر کیوں؟ پاپا نے دادی کے مجبور کرنے پر یہ گھر اسمر اور اسنان کے نام کر دیا ہے۔ ممی کو اس بات کا غصہ ہے، ان کی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے اور اب وہ اسبق ہاؤس میں رہنا نہیں چاہتی۔ اور پاپا کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ممی کا غصہ کم کرنے کے لیے ایک گھر خرید کر ممی کے نام کیا ہے، مگر وہ اسبق ہاؤس تو نہیں ہے نا۔ شانی سنجیدگی سے بولی۔ اب کیا ہوگا شانی؟ نور بھی گھبرا گئی۔ ممی سے وہ دونوں ہی اٹیچ تھی۔ دوسرے دن اس نے ممی کو دیکھا۔ انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور ان کی آنکھیں سوجی سوجی تھی۔ دادی نے سنا تو پھر سے طوفان کھڑا کر دیا، مگر ممی نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ انہوں نے کورٹ کے ذریعے احمد صاحب سے خلا لے لیا اور ان دونوں کو بلکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ ممی کے جانے سے نہ نور خوش تھی نہ شانی، حتیٰ کہ گلبخت بھی چپ چپ تھی۔ فقط دادی تھی جو خوش تھی۔ ممی نے برلن جا کر ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں لاشعوری طور پر ان کی کال کی منتظر تھی۔ پھر ایک دن ولی اسبق ہاؤس چلا آیا۔ اس کے ساتھ سمیم بھی تھا۔ سمیم بھی ولی کی طرح بہت سلجھا تھا۔ دونوں بھائی ایک ہی فیلڈ سے وابستہ تھے۔ ممی نے محض اینٹوں کے اس مکان کی خاطر اپنی 10 سالہ ازدواجی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ آپا کی سوچ ہمیشہ سے خود غرض تھی، وہ ہمیشہ اپنے لیے سوچتی ہیں۔ سمیم نے کہا تو نور کو بہت برا لگا۔ نہیں، ممی ایسی نہیں تھی۔ اب وہ تمہاری ممی نہیں، کسی اور کی مسز بن چکی ہیں۔ سمیم کے لہجے میں تلخی تھی۔ ولی نے سر جھکا لیا۔ ممی نے کس سے شادی کی ہے؟ نور نے اٹھنے کے بعد شانی سے پوچھا۔ کسی پاکستانی پروفیسر کے ساتھ۔ یہ جواب بھی سمیم کی طرف سے آیا تھا۔ ممی نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ وہ کب تک تنہا رہ سکتی تھی؟ شانی نے افسردگی سے کہا۔ اسی وقت نور ٹرالی گھسیٹتی آ گئی۔ لوازمات سے بھری ٹرالی دیکھ کر سمیم نے خوشگوار لہجے میں کہا، آج میں نے لنچ بھی نہیں کیا۔ سارا دن سائٹ پر گزر گیا تھا۔ اس ظالم انسان نے کچھ کھانے نہیں دیا۔ میرے حصے کے بھی 3 سینڈوچ ہضم کیے ہیں اس نے۔ ولی نے جل کر اسے دیکھا۔ تو آپ سمیم بھائی کو لنچ کروا دیتے۔ شانی نے ہمدردی جتائی۔ یہ کنجوس اپنی جیب میں سے کھوٹا پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ سمیم نے مظلوم شکل بنائی۔ ان دونوں بھائیوں کی نوک جھونک دیکھ کر نور اور شانی کے لبوں پر مسکان آ گئی۔ شانی کو موسمی بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان دنوں گلبخت گھوٹ گئی ہوئی تھی۔ گھر میں نور اور شانی تھی یا پھر نوکروں کی فوج۔ دوپہر تک شانی کا بخار کم نہ ہوا تو نور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگی۔ بخار کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ شانی پر بے ہوشی طاری ہونے لگی تو اس نے پاپا کو فون کیا۔ پاپا میٹنگ میں مصروف تھے۔ ان کی سیکرٹری نے کہا کہ وہ گاڑی بما ڈرائیور کے بھیجتی ہیں۔ کچھ دیر بعد گاڑی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے شانی کا معائنہ کر کے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ شام تک رپورٹس مل گئی تھی۔ شانی کو یرقان کی شکایت تھی۔ شانی کو بخار کا زور نہ ٹوٹنے کی وجہ سے ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ پاپا میٹنگ کے بعد کلینک چلے آئے تھے۔ انہیں اچانک بیرون ملک جانا پڑ گیا تھا اور ادھر شانی بھی ایڈمٹ تھی۔ پاپا کچھ دیر سوچتے رہے۔ پھر انہوں نے فون کر کے کسی کو بلوایا تھا۔ کچھ دیر بعد ولی کو پاپا کے ساتھ بات کرتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ ممی کے اس انتہائی رد عمل کے باوجود پاپا کا ولی سے ملنا ملانا حیرانی کا باعث تھا۔ ولی انتہائی ذمہ داری سے ڈاکٹرز روم اور میڈیکل سٹور کے چکر لگا رہا تھا۔ نور نے ان 5-6 گھنٹوں میں اس کی بہت سی خوبیوں کو محسوس کیا تھا۔ ولی اور نور نے کھانا اکٹھے کھایا تھا۔ وہ نور کو حیران کر رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ رکھ دیتا۔ اس کے انداز میں کس قدر اپنائیت تھی۔ نور بھی کچھ سمجھنے نہ سمجھنے کے درمیان معلق تھی۔
جو خواب وہ دیکھتی تھی ان کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ شاید پورے ہو جاتے اگر وہ ازبک خاندان کی بیٹی نہ ہوتی، وہ احمد خان ازبک کی بیٹی نہ ہوتی۔ نور، کیا سوچ رہی ہو؟ ولی نے بہت نرم لہجے میں پوچھا تھا۔